کرائے پر چلنے والی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس گاڑی سے جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ہے۔ کرائے سے چلنے والے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو اس مکان کا کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس جو چیز ہم کرائے پر دیتے ہیں، چاہے گاڑی ہو، چاہے گھر ہو، چاہے دوسری کوئی چیز ہو، اس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس چیز سے جو کرایہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ کسی نے گاڑی کرائے پر دی، اب سال میں اس کا کرایہ آتا ہے 10 لاکھ روپے، تو 10 لاکھ مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، گاڑی کی زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی کو ساتھ میں شمار نہیں کیا جائے گا، صرف مال پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی نے گھر کرائے پر دیا، سال میں 5 لاکھ اس کا کرایہ آتا ہے، تو 5 لاکھ مال پر زکوٰۃ ہے، گھر ساتھ میں نہیں گنا جائے گا۔ کرائے پر دی ہوئی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ہے۔ گھر کرائے پر دی ہوئے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس گھر کا جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے جو چیز کرائے پر دی ہوئی ہے اس کا بذات خود زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو چیز وصول ہو رہی ہے یعنی کرایہ، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ گاڑی کرائے پر دی ہوئی ہے اور اس کا جو کرایہ آ رہا ہے، اگر وہ کرایہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ گھر کرائے پر دیا ہوا ہے اور اس گھر کے کرایہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ کرائے پر دی ہوئی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔